آج اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کے ہیئرنگ کے لیے آئے ہوئے تھے. خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ 7واں گواہ ہے جس پہ کراس ایگزامینیشن اس وقت شروع ہے. القادر ٹرسٹ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے جو ثابت کرتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کس حد تک جاتی ہے. ایک ٹرسٹ جس میں ٹرسٹی کا ذاتی کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا، اور یہ اس قسم کا ٹرسٹ تھا. جس طریقے سے شوکت خانم ہاسپٹل ہے، جس طریقے سے نمل یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی میں القادر میں جس میں بچے اسلامی تعلیم حاصل کر رہے تھے فری آف کاسٹ، جس میں ٹرسٹی یعنی خان صاحب کا ٹرسٹی ہونے کے سوا اور کوئی ذاتی بینیفٹ نہیں ہے، اور جس میں پراسیکیوشن کے گواہ نے یہ ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ اس میں سے خان صاحب نے ذاتی طور پر اس کیس میں کوئی بینیفٹ نہیں لیا ہے. اس قسم کے کیس ہمارے چل رہے ہیں. کئی گھنٹے ہمیں لگتے ہیں کورٹ میں انٹر ہونے سے. آج آلموسٹ 1.5 کلومیٹر ہمیں پیدل جانا پڑا. ہماری گاڑیوں کی بھی اجازت نہیں دی گئی، اور اس کے بعد ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں. ہائی کورٹوں میں بھی یہ کیسز پینڈنگ ہے. دوسری طرف آپ نے حسن اور حسین کو دیکھا جو آلموسٹ 7 سال بعد پاکستان آئے، جن کے خلاف سپریم کورٹ کی فائنڈنگ ہے، جس کے خلاف جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ سے جن کے خلاف ریفرنسز پینڈنگ تھے، وہ اپنے ایبسکانشن آنے کے لیے کورٹ نے اجازت بھی دے دی. وہ ایک دن پیش ہو گئے اور دوسرے دن ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے. یہ وہ کیسز تھے جو کئی عشرے پہ چلنے والے تھے، جن میں ان کے ثبوتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایڈمٹ کر چکے تھے ان گھر میں رہنا، اور یہ ایڈمٹ کر چکے تھے کہ انہوں نے اس کا حساب نہیں دیا تھا کہ اس کے خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا اور یہ ملکیت کس کی تھی. آج بھی ایون فیلڈ ایک معمہ ہے. کسی کو نہیں پتہ یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کتنے پیسوں سے خریدی گئی، کب کیسی خریدی گئی. یہ آج بھی یہ معمہ حل نہیں ہوا ہے، جبکہ اس میں انوالو سارے جو ایلیمنٹس تھے، سارے کیریکٹرز تھے، وہ ایکوٹ بھی ہو گئے. ہم عدلیہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی 45 سال انتظار کر کے پھر یہ نہ کہنا کہ انصاف نہیں ہوا تھا، ڈیو پروسیس نہیں فالو ہوا ہے. آپ کے ہوتے ہوئے ہم انتظار کر رہے ہیں، عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، عدلیہ سے امید رکھے ہوئے ہیں. ہمیں بھی انصاف جلد سے جلد دیا جائے، اسی طریقے سے جس طریقے سے ان لوگوں کو جلدی انصاف ملتا ہے، جبکہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے. ساتھ ہی ساتھ خان صاحب کے ساتھ آج پولیٹیکل معاملات پہ بھی بات ہوئی ہے، اور پولیٹیکل معاملات پہ افغانستان کے سچویشن پہ بھی بڑا کنسرن ہے. افغانستان کے ساتھ ایسے معاملات کبھی پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہوئے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی ناقص فارن پالیسی کی وجہ سے، ناقص پالیسی کی وجہ سے یہ سارے خدشات ایسے آتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے دفاع میں کوئی کسر نہیں رکھی جائے گی، اور ہمارے فورسز ہمتاً پاکستان کے دفاع میں مضبوط ہے، اور انشاءاللہ تعالی دفاع میں کوشش کرتے رہیں گے. ساتھ ہی پولیٹیکل معاملات پہ خان صاحب سے ڈسکس ہوا ہے. آج یونانیمسلی خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے اور خان صاحب نے اپروو کیا ہے. انشاءاللہ تعالی نیشنل اسمبلی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے ہمارے چیئرمین کی طرف مروت صاحب انشاءاللہ ہمارے امیدوار ہوں گے. ہم باضابطہ طور پر اسپیکر کو کل لیٹر لکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ نامینیشن پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کونسل کی رائٹ ہے، وہی میجر اپوزیشن پارٹی ہے، اور ہم کل مطالبہ کریں گے کہ یہ پوزیشن جو ہے وہ ہمیں دی جائے. گوہر صاحب، اس وقت جو سب سے بڑا کنفیوژن کریٹ ہوا ہے وہ آپ کی جو پی ٹی آئی کی وکلا قیادت